بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام بابا جی عرفان الحق صاحب، معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو اور بابا جی کو اس مبارک دن میں اس خوبصورت پاکیزہ اور روحانی محفل کے انعقاد پر، اور یہ یاد دلانے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں اور کیا ہمارا عمل اس پیغام سے ہم آہنگ ہے یا نہیں۔ اتنے خوبصورت لوگ، یقیناً بابا جی کی آواز میں ایک کشش ہے، وہ جو کسی نے کہا کہ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سے ہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے، تو ان کی آواز پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت کے لیے آپ کا آنا مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، بہت اچھی باتیں میں نے سنی، لیکن میں اس مقدس دن کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز جس بات سے کروں گا وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میری اس بات کا عنوان ہے امید اور یقین۔ خواتین و حضرات، معاشرے دولت کے نہ ہونے سے زوال اور انتشار کا شکار نہیں ہوتے، امید کے نہ ہونے سے ہوتے۔ نہ جانے کیسا ستم ہے کہ ہم سے امید چھینی جا رہی ہے، نادانستہ یا دیدہ و دانستہ۔ ہمیں ہر روز کوئی کہتا ہے کہ نہ جانے کل کا سورج طلوع ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا بنے گا، کہاں جائیں گے، کہیں ہم کسی خزاں رسیدہ درخت کے پتے کی طرح بکھر تو نہیں جائیں گے۔ افسوس، ایک مسلمان کو نا امیدی کا درس، نا امیدی تو کفر ہے۔ جو شخص نا امید ہے وہ اپنے خدا سے اور اس کے وجود سے انکار کرتا ہے۔ جب تک میرا رب ہے مجھے امید ہے، زندگی خوبصورت ہوگی، پھول مسکرائیں گے، بہاروں کا مسکن ہوگا، اور ایک ایسا افق طلوع ہوگا جو آپ کی اور میری نظروں میں ہے، جو آپ کا اور میرا خواب ہے۔ اس حوالے سے امید اور پھر یقین، میں آپ کو دو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سناؤں گا اور پھر ایک چھوٹی سی تجویز دوں گا جو امید اور یقین کی شمع کو اور زیادہ روشن کریں گی۔ پہلی کہانی کا عنوان ہے مواخات مدینہ اور اس کی عملی تصویر۔ آپ شاید اخوت نامی ایک ادارے سے متعارف ہوں۔ یہ دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ میں آپ کی سینوں میں بجھی ہوئے امید کے دیوں کو روشن کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، مواخات مدینہ کے چشمہ سے فیض پانے والا یہ پروگرام جو بغیر سود کے چھوٹے چھوٹے قرضے دیتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا پروگرام، اور یہ اعزاز آپ کے حصے میں آیا کہ آپ نے مواخات کے بہتے ہوئے سرچشمہ سے فیض پایا اور پھر بغیر سود کے۔ ایک خاتون سے یہ کہانی شروع ہوئی جس کو 10,000 روپے دیے گئے، جس نے سلائی کی 2 مشینیں خریدیں اور پھر اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اور 6 ماہ کے بعد وہ 10,000 روپے واپس لوٹا دیے، یہ کہتے ہوئے
کہ اب ان 10,000 روپوں کی ضرورت کسی اور کو ہے، آپ اس کو اپنی جیب میں مت ڈالیں، کسی اور کو دے دیں۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح میری زندگی خوبصورت ہوئی، میرے بچے روٹی کھانے لگے، کسی اور کے گھر میں بھی خوشیوں کی مہک سی آ جائے گی۔ 10,000 روپے 10 لاکھ بنے، 10 لاکھ 10 کروڑ بنے، 10 کروڑ 10 ارب بنے، 10 ارب 100 ارب بنے، 100 ارب 200 ارب بنے۔ پہاڑ کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اور دوسروں کے خواب پورے کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے تو خدا کی ساری رحمتیں آپ کے ہم رکاب ہونے لگتی ہیں۔ آج الحمدللہ اس پروگرام کے توسط سے 60 لاکھ 6 ملین قرضے 40 لاکھ گھرانوں کو دیے جا چکے ہیں، اور وہ بغیر سود کے، بغیر خدا سے جنگ کیے اپنی روزی کما رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، غربت سے نکل رہے ہیں، ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں، ان کو صحت کی سہولت مل رہی، ان کے سر پہ چھت بن رہی۔ 60 لاکھ قرضے، 210 ارب روپے، اور میں آپ کو اور امید کیا دلاؤں؟ کون کہتا ہے کہ پاکستان بددیانت ہے؟ یہ 60 لاکھ قرضے، ان کو 5 سے ضرب دیں، 60 لاکھ خاندان، 3 کروڑ لوگ۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ان قرضوں کی واپسی کی شرح 99.9% ہے؟ کون ہیں یہ لوگ جو دیانت اور امانت کا مرقع ہے، جو قرض لیتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے اور پھر واپس کرتے ہیں کہ اب کسی اور کے گھر میں بھی تو شمع روشن ہو؟ دنیا میں نہ اس سے بڑا پروگرام ہے، نہ اس سے زیادہ قرضوں کی واپسی کی شرح ہے۔ تو مواخات مدینہ کیا کہتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ کہ انصار اور مہاجر میٹافر ہیں، یہ استعارہ ہیں۔ مہاجر سے مراد ہیو ناٹس اور انصار سے مراد ہیوز۔ تو پاکستان میں اگر 2 طبقے ہیں، ہیوز اور ہیو ناٹس، آدھے غریب ہیں آدھے غریب نہیں ہیں، ان کے درمیان اگر یہ رشتہ قائم ہو جائے مواخات کا، اور کوئی کسی کو جا کے کہے کہ تمہارے دکھ میرے ہیں، میری خوشیاں تمہاری ہیں، تو کیا سارا سماج، سارا پاکستان اس باہمی اشتراک عمل سے اور مواخات کی زنجیر میں پیوست ہو کے خوبصورت نہیں ہو سکتا؟ یہ تھی میری پہلی کہانی۔ وقت کی بندش ہے اس لیے میں بہت مختصر کر رہا ہوں، ورنہ اخوت نے جو سیاسی، سماجی، معاشی سطح پر انقلابی تبدیلیاں رونما کی ہیں، چند لفظوں میں ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے پیغام، دوسری کہانی، اس کہانی کو سیاست کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی دنیا میں ایک عظیم کہانی ہے۔ یہاں پر قمر الزماں قاہرہ صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کے ذکر سے اس کہانی کو سناؤں گا، اور میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں خاک مدینہ سے فیض لیتا ہوں، اور رب العالمین ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو میرے نزدیک بھی تعصب، سیاست، تفرقہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ 2011 میں ایک پروگرام شروع ہوا جس کا نام تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ خواتین و حضرات، دنیا میں اس سے بڑا پروگرام نہیں ہے۔ اس پروگرام کے تحت 1 کروڑ خاندان پورے پاکستان میں کل 5 کروڑ یا 4 کروڑ خاندان ہے۔ اگر ہماری آبادی 24 کروڑ ہے تو 6 افراد ایک خاندان میں ہوں تو 4 کروڑ خاندان ہے۔ ان میں سے 1 کروڑ خاندان جو خط افلاس سے نیچے ہیں، ان کو 5,000 روپیہ ہر مہینے ایک چیک کے ذریعے بینک میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور اس خاندان کی سربراہ عورت
اپنا انگوٹھا ثبت کر کے وہ 5,000 روپے وصول کرتی. بتائیے مجھے کہ دنیا میں کوئی اور ایسا ملک ہے جہاں 1 کروڑ خاندانوں کی مدد کی جائے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اس 5,000 سے اس کی غربت ختم ہو گئی، وہ پہلے سے بھی تو کچھ کما رہا ہے. وہ مائی بن کر، ماسی بن کر پہلے بھی تو کسی کے گھر میں کام کرتی ہے. وہ کھیت مزدور بن کر پہلے بھی تو کپاس چنتی ہے. یہ 5,000 اس قوم کی جانب سے ایک تحفہ ہے، اس احساس کی منتقلی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں غربت کی اس کشمکش میں. میں تمہاری غربت ختم نہیں کر سکتا لیکن اس کی شدت کو کم کر سکتا. کیا کرتی ہے وہ اس 5,000 سے؟ بچے کو دودھ دیتی ہے، اس کو کھانا دیتی ہے، اس کو اسکول بھیجتی ہے، اس کے پھٹے پرانے جوتے خریدتی ہے. ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھکاری بنا رہے ہیں قوم کو. یہ بھکاری نہیں ہے. میں اپنی بہن کو 5,000 روپے غریب بہن کو دے دوں تو یہ بھیک نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے، میرا فرض ہے، اس قوم کا فرض ہے. کتنے ہزار بلین کا بجٹ ہے ہمارا، اس میں سے 471 ارب اگر ہم ان بہنوں کو دے دیں، جو 1 کروڑ، جو 5 کروڑ افراد بنتے ہیں، جو صحراؤں میں ننگے پاؤں پھرتے ہیں، جو موسموں کے سرد و گرم کا شکار رہتے ہیں، جو بارشوں اور طوفانوں اور سیلابوں میں بہتے چلے جاتے ہیں. عمرا کو ہم پیسے دے دیں، ان کی زندگی آسان کر دیں، ان کو سبسڈیز دے دیں تو سب ٹھیک ہے. خستہ حال پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، پاؤں سے بہتے ہوئے خون کے قطرے، سوکھا ہوا بدن، نحیف و نزار جسم، اس عورت کو میں گلے لگا کے کہوں کہ بہن یہ میں تیرے لیے تھوڑی سی کچھ رقم لایا ہوں تاکہ تمہارا بچہ رات کو آدھی روٹی نہیں پوری روٹی کھائے. یہ بھی ایک کہانی ہے. ہم اس کہانی کو سیاست کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. دنیا میں نے تحقیق کی ہے، 21 ممالک میں جب یہ کیش ٹرانسفر ہوئی تو لوگ غربت سے نکل کے اوپر آنے لگے. آپ دیکھیں، ایک غریب ملک ہے پاکستان. آپ اسکینڈینیوینز کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر ویلفیئر اسٹیٹ ہے. سویڈن، ناروے، اسکاٹ لینڈ، فن لینڈ، ہم بہت خوشی سے کہتے ہیں، حیرت سے دیکھتے ہیں کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. وہاں پر کوئی بچہ جنم لیتا ہے تو اس کے گھر کئی $100 چلے جاتے ہیں، بجلی مفت دی جاتی ہے، تعلیم مفت ہوتی ہے. وہاں ہم ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں 1 کروڑ خاندانوں کو کچھ رقم محبت کے ساتھ پیش کی جائے تو ہم اسے بھکاری پن کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں. اس بات پہ فخر کیجئے اور اس میں اضافہ کیجئے کہ یہ 1 کروڑ لوگوں کو اتنی رقم نہیں، اس سے زیادہ ملے تاکہ اس کا بچہ اسکول جائے اور پھر خود سے ایک دن غربت کی زنجیر کو کاٹ کے رکھ دے. اس کے ہاتھ میں علم کا تیشہ ہو اور اس کے سینے میں توحید اور عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو. کتنا بڑا ملک ہے آپ کا، کتنا بڑا سماج ہے آپ کا. فخر کیجئے کہ ہم نے 1 کروڑ خاندانوں کو اپنے گھر سے، اپنے سینے سے لگایا ہے. جس ملک میں کوئی ٹیکس نہیں دیتا، ٹیکس دینے کی شرح آپ کو علم ہے سب دنیا سے کم ہے، اس کے باوجود ایثار اور قربانی کا ایک چشمہ بہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد اور دیکھیے، بہت سی کہانیاں ہیں امید کی، زندگی کی، جستجو کی. ہمیں کسی نے
ان کہانیوں کو اس انداز میں سنایا نہیں ہے کہ کیسے ہم نے 1 کروڑ خاندانوں کو اپنے ساتھ منسلک کیا ہے، جوڑا ہے. وہ ہمارے قومی وجود کا حصہ ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں. ان میں سے کوئی شخص بھی سرکاری ملازم نہیں ہے. آئیے آخری بات سن لیے میری. پاکستان صدقات فنڈ، سود کیسے ختم ہوگا؟ قرآن پاک میں ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں. 20 جگہ صدقات کا تذکرہ ہے اور کئی جگہ پر سود کی ممانعت ہے، لیکن ایک ہی جگہ پر کہا گیا کہ میں سود کو گھٹاتا ہوں، صدقے کو بڑھاتا ہوں. میں ایک حقیر طالب علم ہونے کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں ان دونوں اشیاء کو جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سود کو کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، صفائے ہستی سے مٹانا ہے، تو پھر صدقات کا نظام بنانا پڑے گا. آئیے ایک صدقات فنڈ بنائیں. 100 ارب، 200 ارب، 1000 ارب، 10,000 ارب، اس کو ایک وقف فنڈ بنا دیں اور اس کی آمدنی سے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کے صدقات سے چلنا چاہیے، حکومت کی طرف سے نہیں چلنا چاہیے. یہ ہے انصار اور مہاجرین کا رشتہ. یہ ہے وہ آیت جب کہا گیا کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. اور یہ ہے اس کی طرف اشارہ کہ نیکی یہ نہیں کہ مشرق کی طرف دیکھو، مغرب کی طرف دیکھو یا سجدہ ریز ہو جاؤ. صرف یہی نیکی نہیں ہے. نیکی یہ بھی تو ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی گرے ہو کو تھام لو، کسی کی آنکھ سے آنسو پوچھو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اور کسی کو کہو کہ زندگی کی کشمکش میں تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ. آئیں پاکستان صدقات فنڈ. اس ملک کی آبادی کتنی ہے؟ 24 کروڑ. صرف 1 کروڑ لوگ، 24 کروڑ میں سے صرف 1 کروڑ لوگ 20 روپے روزانہ صدقہ کریں. شام کو 20 کروڑ بنیں گے. مہینے میں 60، 20 کروڑ کو 30 سے ضرب دیں، 6 ارب بنیں گے. سال میں 76 ارب بنیں گے. اور کیا کہا اقبال نے؟ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. آپ سب اس محفل میں کیا صرف 20 روپے؟ یہ 40 بھی، یہ 100 بھی ہو سکتے. میں نے تو سادہ حساب کتاب کیا ہے کہ 20 روپے اور صدقہ اس وقت نہیں دیا جاتا جب ہم مصیبت کا شکار ہوں، صدقہ بہت پہلے دیا جاتا ہے. 20 روپے روز، 1 کروڑ لوگ، 76 ارب یا 100 ارب سالانہ. چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. یہ 200، 400، 800. یہ صدقات فنڈ غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا. ایک اور منظر نامہ دیکھیے. 1 کروڑ 10 لاکھ پاکستانی بیرون ملک رہتے ہیں. ان میں سے صرف 10%، صرف 10 لاکھ لوگ $1 ہر روز کا صدقہ کر سکتے ہیں. بہت محبت ہے ان کے دلوں میں، ان کے خون میں پاکستان کی محبت ہمہ وقت گردش کرتی ہے. میں نے 20 نہیں سینکڑوں پاکستانیوں سے پوچھا کیا $1 دے سکتے ہو اپنے بھائی کو مواقعات مدینہ کی درخشاں روایت پر عمل کرتے ہوئے؟ اس نے کہا $1 تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو $4 کی کافی پیتا ہوں. 10 لاکھ صرف 1 کروڑ 20 لاکھ میں سے $1 ملین اور سال کے 3.6 بلین. $1 بلین کے لیے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں بیرونی طاقتوں کے روبرو. جو قوم $3 بلین اکٹھا کر سکتی ہے سال میں، آپ دیکھیں وہ بھی وقف فنڈ بن جائے، اس کو پیسے کو نہ چھیڑیں، اس کی آمدنی سے آپ لوگوں کے آنسو خشک کریں. منیر صاحب جانتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ بینک میں $3 بلین فارن ایکسچینج ریزرو کے طور پر پڑے ہوں
تو کہیں بھی جا کے کشکول گدائی نہیں اٹھانا پڑے گا۔ پاکستان کے مسائل کا حل مواخات مدینہ ہے، پاکستان کے مسائل کا حل اس حکم خداوندی میں مستور ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو۔ چلیں اتنا بڑا دل نہیں ہے تو 20 روپے، $1، 1 پاؤنڈ، 1 یورو، 1 ریال، 1 درہم، یہ احسان نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ جو مجھے ملا وہ میرا حق نہیں ہے، وہ کسی کی عطا ہے، کسی کا انعام ہے، اور وہ دن دور نہیں جب اس ہستی نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ اتنا کچھ تمہیں دیا، دولت، حسن، طاقت، اقتدار، شہرت، آج میرے پاس آئے ہو، کیا لے کے آئے؟ تمہارے دامن میں کوئی پھول ہے جو مجھے پیش کر سکو؟ روز حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر، کیا ہمیں شرمساری سے سر جھکانا ہوگا اس دن؟ اگر اس دن شرمساری سے سر نہیں جھکانا تو آج ایک لمحہ ہے، صرف 20 روپے۔ جہلم میں یہ بھی تو ایک تحریک چلا دیں، 2 لاکھ کی آبادی ہوگی، چلیں آدھے یا اس سے بھی آدھے 20 روپے دیں، پاکستان صدقات فنڈ بنائیں، اور ان 1 کروڑ گھرانوں کو جو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں دعا کرتے ہیں، آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو امید سے دیکھتے ہیں۔ کب آئے گا وہ دن؟ وہ کسی شاعر نے کہا کہ جس کی روشنی کچے گھروں تک بھی پہنچتی ہے، نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ اپنے دن بدلتے ہیں۔ کب نکلے گا وہ سورج؟ کب بدلیں گے یہ دن؟ تب جب مواخات مدینہ کی بنیاد پر قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام بنے گا اور ترقی کرے گا، جب ہم اخوت کے تحت 60 لاکھ نہیں 6 کروڑ لوگوں تک قرض حسن لے کے جائیں گے کہ جاؤ کاروبار کرو، غربت سے نکلو اور پھر اپنے سے نیچے والے کا ہاتھ تھامو۔ یہ اس وقت بنے گا جو معذور ہیں، جو بینائی نہیں رکھتے، جو کام نہیں کر سکتے، ان کو ہم اپنے گلے سے لگا کے کہیں گے کہ یہ تمہارا حصہ، تمہارا حق میں لے کے آیا ہوں۔ خواتین و حضرات، ملک، معاشرے، سماج، یہ بڑی بڑی بلند و بالا عمارتوں سے ان کی عظمت کا راز آشکار نہیں ہوتا۔ یہ بندرگاہیں، یہ سڑکیں، یہ جہاز، یہ کسی معاشرے کی عظمت کی کہانی نہیں ہے۔ کسی بھی معاشرے کی عظمت کا راز اس امر میں مخفی ہے کہ وہاں سب سے غریب آدمی کو، سب سے مجبور کو کوئی گلے لگاتا ہے یا نہیں لگاتا۔ یہ ہے معیار میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ بڑی بڑی بلند و بالا عالی شان عمارتیں یہ موجودہ عہد کے معیار ہیں۔ جس معیار کی سحر میں آپ گرفتار ہیں وہ تو یہ ہے کہ جو سب سے کمزور ہے اسے میرے قریب لاؤ، اسے میری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو میں اور اختصار کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ بابا جی کا شکریہ، اتنے اہل دل ہیں، اگر یہ اس بات کو اپنا لیں۔ میرا کام ایک مؤذن کی طرح اذان دینا ہے، نماز پڑھنے کوئی آتا ہے نہیں آتا، یہ خدا کی طرف سے دی گئی توفیق ہے۔ میں نے تجھے کہانی میں 2 سنا دی، تہذیب کا راز بھی بتا دیا کہ امید، یقین، راستہ بھی آپ کو بتا دیا، اور یہ کہانی نہیں ہے کہ میں کل کو کروں گا، یہ عملی طور پر ہو چکا ہے، یہ یہاں پر سیالکوٹ میں ہو چکا ہے، اسد صاحب نے کیا ہے اور اخوت نے کیا ہے۔ 800 دفاتر ہیں پورے پاکستان میں ہمارے الحمدللہ، اور ہر 1 منٹ کے بعد ہمارا ایک شخص کسی گھر کے دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے کہ خدا سے جنگ نہ کرو، تم میرے بھائی ہو، تم میری بہن ہو، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔
یہ لو بغیر سود کے قرضہ، جاؤ جا کے کاروبار کرو، ریڈی لگاؤ، پنکچر لگاؤ، موٹر سائیکل ریپیئر کرو، گھر میں کوئی عورت کا سلائی کرے، یہ راستہ ہے۔ اور پھر صدقات فنڈ۔ جب تک ہم پاکستان کے آئین سے غداری کریں گے، ہم دین مصطفیٰ سے دوری کا مظاہرہ کریں گے، جب تک سود کو ختم نہیں کریں گے۔ اور سود ختم ہوگا صدقات سے، صدقات فنڈ سے، آپ کے ایک ایک روپیہ سے۔ پہاڑ کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ 75 سال بیت گئے، کاش چند برس پہلے، بہت برس پہلے صدقات فنڈ کا قیام کا اعلان ہوتا تو آج غربت کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ آج ایک بیچارہ باپ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے روتی بلکتی ہوئی بچیوں کو دیکھ کر صلیب پہ نہ لٹکتا، دریا کی سرکش لہروں میں چھلانگ نہ لگاتا، خود سے اپنا گلا نہ گھونٹتا۔ یاد کیجئے، یہ پیغام حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، ہر شخص کے لیے ہے، کیونکہ ہم بھی کسی نہ کسی سطح پر کسی شے کے حاکم ہیں کہ فرات کے کنارے اگر ایک بکری بھی بھوکی مر گئی تو میں خدا کے حضور جواب دہ ہوں گا۔ کس نے کہا یہ؟ یاد رکھیے، یہ صرف حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی۔ بے حد شکریہ۔